بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. جیسا کہ آج ہماری تفسیر ہے 30واں پارہ کی پہلی جو سورت ہے سورۃ النبأ، اس کی آج ہماری کیا ہے تفسیر ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے اس سورت کا جو نام ہے سورۃ النبأ. نبا کا مطلب خبر دینا، یعنی کہ بتانا، کہ نبا کا اصل معنی خبر دینا، بتانا، ان کی قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. وہی اس صورت میں بتایا گیا. اس صورت میں یہی بتایا گیا کہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا، پھر قیامت کے دن کیا ہوگا. اس صورت میں وہی ذکر ہے. تو اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ النبأ ہے. نبا کا مطلب خبر دینا، میسج دینا کہ قیامت کے بارے میں. اس کے بعد یہ جو صورت ہے مکے میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں 40 آیتیں ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں گے پوری 40 آیتیں جو ہے نا اس صورت میں. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق جو ہے نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر صورت سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کرتا. ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد صورتیں نازل ہوتی تھی. پہلی جو آیت ہے اس صورت کی عما یتساءلون. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ مفسرین کے پاس، جو لوگ تفسیر کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس آپ دیکھیں گے سورت کا جو نام ہے وہ کہاں سے لیتے ہیں. جیسا کہ اس سورت کا جو نام ہے سورۃ النبأ. سورۃ النبأ اہل علم نے فرمایا کہ ہر سورت کی پہلی اور دوسری آیت جو ہے نا اسی سے سورت کا نام لیا جاتا ہے. ہر سورت سے جو ہے نا سورت کا نام کیسا لیتے ہیں، کیسا اس سورت کا نام سورۃ النبأ، مفسرین کیسا بولے کہ سورت کا نام سورۃ النبأ ہے، کیونکہ ہر سورت کی پہلی اور دوسری آیت پر غور کریں گے تو اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے اسی کو نام رکھ دیتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں گے یہاں جو ہے نا عن النبأ العظیم، آیت نمبر 2 میں نبا کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النبأ رکھا گیا. اس سورت کا نام اس سورت کا ایک اور جو نام ہے سورۃ یتساءلون. سورۃ یتساءلون کیونکہ اس سورت کے پہلا جو ہے نا آیت میں کیا ہے، یتساءلون کا ذکر ہے، یتساءلون کا ذکر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہم بولتے ہیں سورۃ النازعات، ہم بولتے ہیں ہمیشہ. یہ نام کہاں سے آیا؟ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے والنازعات غرق. پہلی آیت سے مطلب اہل علم جو ہے نا مفسرین یہی کہتے ہیں کہ ہر سورت کا جو نام ہے اس کی پہلی آیت سے لے لیتے ہیں ہم لوگ. جیسا کہ پہلی جو سورت ہے ہمارا کیا ہے، الف لام میم. ہم بولتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جہاں تک جو ہے نا سورۃ البقرہ میں جو ہے نا کیوں رکھا گیا اس کا نام، کیونکہ اس سورت میں بقرہ کا مشہور واقعہ ذکر ہے. کبھی اس سورت میں کوئی مشہور واقعہ ہے اس کے نام کے ذریعے سے سورت کا نام رکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ کہف ہے. یعنی تو آپ دیکھیں گے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مفسرین جو ہے نا پہلی اور دوسری آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی لفظ ہے، اسی کے ذریعے سے جو ہے نا سورت کا نام رکھتے ہیں. اس سورت کا جو نام ہے سورۃ النبأ جو دوسری آیت میں عن النبأ العظیم. اس سورت کا ایک اور جو نام سورۃ یتساءلون جو پہلی آیت میں. دونوں نام ہے اس سورت کا. دیکھیں ترجمہ. سب سے پہلے جو ہے نا آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مشرکین جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں، آپس میں بات کر رہے تھے. ایک یہودی دوسرے یہودی سے، ایک کافر دوسرے کافر سے، ایک عیسائی دوسرے عیسائی سے. مطلب آپ جو کافر جو لوگ ہیں آپس میں بات کر رہے تھے، کیا اختلاف کر رہے تھے، بول رہے تھے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے. آپس ہی میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے آپس میں. وہی اللہ نے فرمایا کہ عما، کس چیز کے بارے میں، عما کا مطلب کس چیز کے بارے میں، یتساءلون آپس میں سوال کرتے ہیں. یتساءلون کا مطلب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میرے سے سوال کریں. اصل معنی یہی ہے یتساءلون کا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میرے سے بات کرتے ہیں. یعنی کہ آپس میں دو لوگ جو بات کرتی ہیں اسے بولتی ہیں کہ یتساءلون. کافر جو ہے نا آپس میں بات کر رہے تھے، آپس میں جو ہے نا کافر کیا ہے بات کر رہے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ عما، کس چیز کے بارے میں، یتساءلون آپس میں کیا ہے تم بات کر رہے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا جواب دیتا ہے کہ کافر کس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے, کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ عن النبأ العظیم, نبأ قیامت, عن النبأ ایک عظیم چیز کی خبر کے بارے میں. عن النبأ, نبأ کا مطلب قیامت جس کے بارے میں خبر دی گئی, عظیم چیز, یعنی کہ ایک عظیم چیز کے بارے میں جو ہے نا یہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے. جو قیامت کا جو خبر دی گئی ہے, قیامت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے, اس کے بارے میں جو ہے نا کافر آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے. یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے نا آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ خود بولتے ہیں کہ کافر کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتے ہیں آیت نمبر 2 میں, ایک عظیم چیز کے بارے میں جس کی خبر دی گئی ہے. کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں. اس کے بارے میں آپس میں جو ہے نا بات کر رہے ہیں کافر. ہاں, اللہ نے یہ بتا دیا. کیسے بات کر رہے تھے کافر؟ الذین هم فیہ یختلفون. الذین جو ہم وہ تمام لوگ, تمام کافر جو ہے نا فیہ مختلفون جس میں اختلاف کر رہے تھے. یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ کافر جو ہے نا جب آپس میں قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے, ڈسکشن کر رہے تھے, تساءلون کس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے؟ عن النبأ العظیم, قیامت کے بارے میں. کیسا ڈسکشن کر رہے تھے؟ آپس میں اختلاف تھا. بعض کافر, ایک کافر بولا کہ نہیں, ایک کافر بولا کہ قیامت ہے. اس طرح کیسے اختلاف کر رہے تھے کافر؟ الذین هم فیہ یختلفون, جس کے بارے میں کافر اختلاف کرتے ہیں. قیامت کے بارے میں کافر اختلاف کرتے ہیں. کیا اختلاف کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کافر, جیسا کہ جو کافر ہے وہ یہ بولتا تھا کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں, یہ سب جھوٹ ہے, قیامت وغیرہ جھوٹ ہے, یہ کافروں کا کہنا ہے. یہ پہلا قول ہے. اختلاف جو ہے نا, اختلاف کا مطلب ہے کہ میں ایک بولتا ہوں, آپ ایک بولتی ہیں, وہ ایک بولتا ہے, اسے بولتی ہیں کہ اختلاف. وہی اللہ نے فرمایا کہ ہم فیہ یختلفون, وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے. کافر بولا کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے. ہاں, عیسائی کیا بولتا ہے؟ قیامت ہوگی, لیکن قیامت میں صرف روح کو جمع کی جائے گی. ہمارے جو روح ہے نا اس کی قیامت ہوگی, بس ہمارے جسم کو جمع نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن. یہ کون بولتی ہیں؟ عیسائی بولتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ ہمارے روح کو جو ہے نا قیامت کے دن جمع کرے گا, ہمارے جسم کو جمع نہیں کرے گا. یہ عیسائی بولتی ہیں. یہودی کیا بولتا ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ صرف ہمارے جسم کو جو ہے نا قیامت کے دن جمع کرے گا. یعنی کہ یہ کافر خود آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ بعض نے کہا کہ قیامت نہیں ہے, بعض نے کہا کہ قیامت ہوگی تو صرف روح کی ہوگی, بعض نے کہا کہ قیامت ہوگی تو صرف اور صرف جسم کی ہوگی. اس طرح جو ہے نا کافر خود آپس میں جو ہے نا اختلاف کر رہے تھے. وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرماتے ہیں کہ الذین هم فیہ مختلفون, آپس میں خود اختلاف کرتے ہیں, آپس میں خود کنفیوز میں ہیں کہ قیامت ہوگی تو کیسی ہوگی. کافر بولتا ہے کہ قیامت ہی نہیں ہے, عیسائی بولتا ہے کہ قیامت ہوگی تو صرف روح کی ہوگی, ہماری جو روح ہے اس کی ہوگی. یہودی بولتا ہے کہ نہیں, قیامت ہوگی تو جسم کی ہوگی. اس طرح لوگ کیا ہے آپس میں اختلاف کر رہے تھے. لیکن اللہ نے اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 میں یہ بولتی ہیں کہ ضرور جو ہے نا یہ قیامت کو دیکھیں گے. اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ کلا, کلا کا جو معنی ہے یقیناً, یقیناً اصل جو معنی کلا کہ ہرگز نہیں, کلا کا اصل جو معنی ہے ہرگز, یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ یہ جو کافر جو بات بولتی ہیں کہ قیامت ہوگی نہیں ہوگی اس طرح, اللہ نے فرمایا کہ ہرگز یہ تمام بات جھوٹ ہے. سیعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے. ان قریب کافر کیا ہے؟ جان لیں گے. بعد مفسرین نے کلا کا معنی یہ کرتی ہیں کہ ضرور بضرور, سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے. ان قریب کافر معلوم کریں گے کہ قیامت کیا ہے, ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ثم پھر کلا ضرور بضرور یقیناً جو ہے نا سیعلمون یہ کافر جان لیں گے. اہل علم نے فرمایا کہ کافروں کو موت کے وقت معلوم ہو جائے گا کہ قیامت بالکل حق ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ سیعلمون, سین کا مطلب ان قریب. تھوڑا مائک آف کر لیجئے, اللہ المستعان. یہاں جو دیکھیے سین کا مطلب کچھ دن بعد یعلمون جان لیں گے, یعنی کہ کافر ایک نہ ایک دن یہ پہچان لیں گے کہ قیامت بالکل حق ہے. یہ جو بولتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے, یہ سب ان قریب جان لیں گے کافر کہ قیامت بالکل حق ہے. کب؟ موت کے وقت, یعنی تو قیامت کے دن خود کیا ہے کافر جان, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون, اے کافر یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یعنی کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک یہ بتایا گیا کہ کافر آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں. خود کافر جو ہے اختلاف کر بیٹھا آپس میں. بعض نے کہا کہ قیامت نہیں ہے, بعض نے کہا کہ قیامت ہوگی تو روح کی ہوگی, بعض نے کہا کہ قیامت ہوگی تو صرف جسم کی ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ ضرور بضرور کیا ہے قیامت آئے گی. کلا سیعلمون, ثم پھر کلا یقیناً ضرور بضرور جو ہے نا سیعلمون ان قریب یہ کافر جان لیں گے قیامت کو.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا. آ کا مطلب کیا؟ لم نہیں، نجعلو بنانا، کیا ہم نے نہیں بنایا الارض زمین کو مہادا. مہادا مطلب بچھونا، یعنی کہ اللہ نے زمین کو بچھو دیا. بالکل اللہ نے زمین کو بچھو دیا. مہادا کا جو معنی اگر آپ سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھو کہ جو بچوں کو جو ایک جھولا ہوتا ہے جس میں بچوں کو سلایا جاتا ہے، چار کونی جھولا، اس طرح جھولا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے جھولا، ایک اور جھولا آتا ہے اس طرح بالکل بیڈ جیسا ہوتا ہے جس میں بچوں کو سلا کر جو ہے نا جھلایا جاتا ہے. اصل میں وہی مہد السوی بولتے ہیں عربی زبان میں، اسی کو مہد بولتے ہیں. اسی کو عربی زبان جو جس پر بچہ سوتا ہے وہ بالکل صاف ہوتا ہے، اس طرح صاف ہوتا ہے، اس میں بچہ سویا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو بالکل اس طرح بچھو دیا. اللہ نے زمین کو اس طرح بچھو دیا. یا اللہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت کے بعد یہ کیوں فرماتی ہے کہ ہم نے زمین کو بچھو دیا اس طرح؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنا تو آسان ہے، لیکن اس سے ہار جو ہے نا زمین کو پیدا کرنا ہے. اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا، پھر اللہ نے زمین کو بچھو دیا. یہ اتنی مخلوق ہے، زمین ایک اتنی گھٹ مخلوق ہے، اللہ نے جب اس کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنا بہت آسان ہے. دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو قیامت کے دن اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ضرور اٹھائیں گے. آپ ایک معمولی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پیدا کرے گا. جبکہ اللہ نے ایک زمین جیسے مخلوق اللہ نے جب پیدا کر چکا ہے، جو اتنی گھٹ مخلوق ہے، اتنی مضبوط مخلوق، جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنا بڑا آسان ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھایا نہیں؟ مہادا کا جو معنی ایک معنی تو ہے بچھونا ہے بالکل صاف. ایک اور جو معنی ہے کہ علیم نے فرمایا کہ زمین یہ وہ زمین ہے جس میں انسان آسانی کے ساتھ کھیتی باڑی کر سکتا ہے. اللہ نے مہادا کا مطلب جو ہے نا زمین کو جو ہے نا انسان اللہ نے ہمارے حساب سے پیدا کیا. اگر ہم زمین میں ہم کھودنا چاہتے ہیں تو آسانی سے کھود سکتے ہیں، اگر ہم زمین میں چلنا چاہتے ہیں تو آسانی سے چل سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے ہمارے زمین کو جو ہے نا مہادا بنایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ والجبال اوتادا، والجبال پہاڑ، اوتاد میخ کو بولتے ہیں، وتد کی جمع اوتاد. اوتاد مطلب میخ. اللہ جیسا کہ کوئی چیز ہوتا ہے اسے لگانے کے لیے ہم میخ مارتے ہیں، میخ کے ذریعے سے وہ چیز کا گھٹ رہتا ہے. اسی طرح جو ہے نا اس زمین کا جو ہے نا اللہ نے اس زمین کو گھٹ کیا کس کے؟ پہاڑ کے ذریعے سے. جب پہاڑ ہل جائے گا تو زمین میں زلزلہ آ جائے گا، کیونکہ پہاڑ جو ہے نا میخ کی طرح ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ والجبال اوتادا، پہاڑ جو ہے نا ہم نے میخ بنا دیا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، کیونکہ بعض کافر یہ بولتے تھے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم نے نہیں اٹھائے گا. اللہ نے فرمایا کہ ایک پہاڑ جیسے مخلوق جو گھٹ ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا تو دوبارہ تم کو قیامت میں پیدا کرنا اور آسان ہے. پہاڑ جیسے مخلوق کو جب اللہ نے پیدا کیا، یہ انسان جیسے مخلوق کو قیامت کے دن پیدا کرنا بڑا آسان ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ والجبال اوتادا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو پیدا کیا ازواجا. ازواج بولتے ہیں جوڑے کو بولتے ہیں. اصل جو معنی ازواج کا معنی جوڑا. جوڑا کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی. ہاں یہ تو انسانوں میں معلوم ہوتا ہے. ایک ہے کہ مذکر مؤنث، جنس اور لیڈیز، اسے بولتے ہیں کہ ازواجا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کالا اور گورا، اسے ہی بولتے ہیں کہ ازواج. رنگ میں بھی آپ دیکھیں گے لال اور کالا، یعنی کہ ہر چیز میں جو جوڑا ہے اسے بولتے ہیں کہ جو ہے نا جیسا کہ جھاڑ میں بھی جو ہے نا لیڈیز اور جینٹس ہوتی، جھاڑ میں بھی مذکر مؤنث ہوتی. وہی اللہ نے فرمایا کہ وخلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ازواجا، جوڑے کی شکل میں. دنیا میں ہر شخص کو اللہ نے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے. کالا ہے تو گورا رنگ، گورا ہے تو کالا رنگ، سفید ہے تو کالا، کالا ہے تو سفید. یعنی کہ شوہر بیوی، جانوروں میں مذکر مؤنث، پرندوں میں مذکر مؤنث، اور اسی طرح جھاڑ میں مذکر مؤنث، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے. ازواجہ کا مطلب اپوزٹ کو اللہ نے کیا ہے پیدا کیا، ہر چیز کے اپوزٹ کو اللہ نے پیدا کیا، جوڑے کو اللہ نے پیدا کیا. وخلقناکم ازواجا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجعلنا، اور ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا نومکم، تمہارا سونا کو، سباتا، راحت، سکون کا ذریعہ. وجعلنا نوم کا مطلب سونا ہے، سباتا راحت، سکون کے لیے. اللہ نے رات کو بنائی تاکہ تم سکون سے سویا کرو، تاکہ تم کیا ہے سکون سے کیا ہے تم رات میں سویا کرو. سباتا کا مطلب آرام سے سکون کے ساتھ کیا ہے سونے کو بولتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وجعلنا لیل لباسا، ہم نے رات کو لباس بنایا، ہم نے رات کو لباس بنایا. وجعلنا، بنایا، اللیل، رات کو لباس. ایک جو معنی ہے کہ رات میں جو ہے نا ہم جو کرتے معلوم نہیں ہوتا ہے.
دن میں اجالا ہوتا ہے، رات میں جو انسان جو کام کرتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا ہے. ایک ہے کہ اندھیرا کو بولتے ہیں. لباس کا مطلب جو ہے نا اندر چھپا لیتا ہے، مطلب رات میں جو چیز ہوتی ہے وہ معلوم نہیں ہوتا ہے، تاکہ انسان جو ہے نا رات میں آرام کے ساتھ سویا کرے. اس وجہ سے اللہ نے رات کو لباس بنایا. یہاں جو اصل جو معنی ہے لباس، کیوں اللہ نے فرمایا کہ رات کو لباس ہے، کیا مطلب ہے؟ دیکھیں گے آپ، لباس کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا یہ جو اجالا رہتا ہے دن میں کیا اجالا رہتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ جو رات آتا ہے اس میں لباس پہناتا ہے، یعنی کہ اس کو کیا اندھیرا بنا دیتا ہے. اندھیرا کا لباس اللہ تعالیٰ دن پر پہناتے ہیں تو دن کیا ہو جاتا ہے، پورا اندھیرا ہو جاتا ہے. ایک چیز اجالا ہے، اس میں اگر جو ہے نا لباس پہنائیں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ چیز اندھیرا ہو جائے گا. اسی طرح دن اجالا رہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس کا لباس، اندھیرے کا لباس پہناتا ہے. جو اندھیرا کا جو لباس ہے وہ پہناتا ہے، جس سے رات پورا جو ہے نا اندھیرا ہو جاتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور ہم نے رات کو بنایا لباس. اس طرح لباس جو ہے نا پورا اندھیرا کر دیتا ہے، اسی طرح جو ہے نا رات جو آ کر جو ہے نا دن کو پورا اندھیرا کر دیتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے رات کو لباس فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ، ہم نے بنا دیا نہار دن کو معاشا، بزنس کے لیے. آپ جاؤ بزنس کرو، کماؤ پھرو. معاشا کا مطلب جیسا کہ بولتے ہیں کہ معاشیت، زندگی گزارنا، کمانا، اسے بولتے ہیں کہ معاشا، بزنس کرنا. یعنی کہ رات میں دن میں جا کر تم کیا کرو، بزنس کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنا دیا فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، سات شداد، سات مضبوط آسمان کو. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان کو اللہ نے بنا دیا. 7 مضبوط آسمان کو. یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتی ہیں کہ جب ہم نے 7 مضبوط آسمان کو جب ہم نے پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنا تو اور آسان ہے. یہ انسان کو پیدا کرنا تو بڑا آسان ہے، کیونکہ کافر یہی بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم کو کیسے اٹھائے گا. اللہ نے فرمایا کہ ہم تو تم کو کیا، جبکہ ہم نے تمہارے سے مضبوط جو مخلوق ہے، آسمان جیسے مخلوق کو ہم نے پیدا کیا، تم کو پیدا کرنا تو بہت آسان ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنایا فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر 7 شداد، شداد کا مطلب مضبوط، 7 آسمان کو اللہ نے تمہارے اوپر پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا سراج، سورج کو. سراج کا مطلب جو سورج جس میں روشنی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں. ہم نے بنا دیا سورج کو. وہاجا، وہاجا کا جو معنی ہے اہل علم نے فرمایا کہ وہ روشنی جس میں گرمی اور ٹھنڈی دونوں ہوتی ہے. وہ روشنی، اصل جو معنی ہے اس میں وہاجا کا، ٹھنڈی نہیں ہے، جس میں روشنی بھی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے. وہاجا کا جو معنی ہے جس میں روشنی بھی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے. جبکہ آپ دیکھیں گے چاند جو ہے نا اس میں روشنی ہوتی ہے لیکن گرمی نہیں ہوتی ہے. سورج جس میں روشنی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ سورج کو وہاجا اللہ نے فرمایا. دیکھیے وجعلنا، ہم نے بنا دیا، سراج کا مطلب سورج کو، وہاجا، وہاجا کا مطلب جس میں روشنی بھی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے. وہی اللہ نے فرماتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. یا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بادلوں سے بہت ساری بارش کیا تم پر برساتے ہیں. ہم بادل سے جو ہے نا بہت سارے پانی کیا تم پر برساتے ہیں، یعنی کہ بارش کی نعمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ تم پر دیتی ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، دیکھیے وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا من المعصرات، ای من السحاب، بادل. معصرات کا مطلب بادل. ہم نے نازل کیا بادل سے ماء، پانی، ثجاجا، بہت زیادہ. ہم نے بہت زیادہ پانی جو ہے نا آسمان سے نازل کیا، بادل سے نازل کیا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ معصرات، جیسا کہ جہاں یہاں دیکھیے کہ بادل کو اللہ نے معصرات فرمایا. معصرات اصل کسے بولتے ہیں؟ اگر آپ سمجھنا چاہتی ہیں تو یہ سمجھو کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم معصرات یعنی کہ بادل سے ہم جو ہے نا پانی تم پر برساتے ہیں. بادل کو اللہ نے معصرات فرمایا. معصرات کا اصل معنی کیا ہے؟ یہ جو کپڑا جو ہے نا جب گلا ہو جاتا ہے تو اسے بولتے ہیں کہ معصرات. کوئی بھی کپڑا اگر آپ کے پاس بہت زیادہ گلا ہو جاتا ہے اسے بولتی ہے کہ معصرات. آپ کو کیا کرنا، نچوڑنا ہے. تو اس طرح بادل جو ہے نا معصرات، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ پانی بھر جاتا ہے. بادل میں جو ہے نا بہت زیادہ پانی بھر جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ معصرات. پھر اس سے کیا ہے، اس سے پانی کیا ہے، نکلنے آتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جوس کو ہم بولتے ہیں کہ عربی زبان میں عصیر بولتے ہیں، کیونکہ جوس جو ہے نا چھین کو جو ہے نا دبا کے جوس نکالا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے نا ہر وہ چیز جس میں پانی بھرا ہوا، ہر وہ چیز جس میں جو بھرا ہوا اسے بولتی ہے کہ معصرات. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بکری کے تھن میں دودھ رہتا ہے، اسے بولنے کی معصرات.
جب وہ نکل کر آتا ہے وہی اللہ نے فرمایا کہ بادل کو اللہ نے معصرات فرمایا. کیوں؟ کیونکہ بادل میں پانی رہتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا ہم نازل کرتے ہیں من المعصرات بادل سے کیا؟ ماءً ثجاجا بہت زیادہ پانی. بہت زیادہ پانی اللہ تعالیٰ بادل سے نازل کرتے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین میں پودا اگانا چاہتے ہیں, زمین میں ہمارے واسطے رزق نکالنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے. وہی اللہ نے فرمایا لِنُخْرِجَ ہم نکالتے ہیں بھی اس بارش کے ذریعے سے حب, جیسا کہ حب بولتے ہیں کہ دانہ, چاول کا دانہ ہے, راگی کا دانہ ہے, گیہوں کا دانہ ہے. حب بولتی ہیں کہ دانے کو, یعنی کہ اس بارش کے پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے کے لیے دانے کو نکالتا ہے, چاول کو نکالتا ہے, گیہوں کو نکالتا ہے. وہ نباتا مطلب گھاس جسے جانور کھاتے ہیں, یعنی کہ اس بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ حب دانہ نکالتا ہے, چاول گیہوں جسے انسان کھاتا ہے, نباتا جہاں گھاس جسے کیا ہے جانور کھاتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسمان سے جو ہے نا بارش کا پانی کیا ہے نازل کرتا ہے. یہاں دیکھیے حب کا جو معنی ہے, ایک جو معنی تو ہے نا دانہ ہے, ایک اور جو تفسیر ہے جیسا کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ حب کا ایک جو معنی ہے وہ یہ کہ موتی, یعنی کہ آسمان سے بارش برستا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سمندر میں موتی پیدا کرتا ہے. اس آسمان سے بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سمندر میں جو ہے نا موتیاں پیدا کرتا ہے. یہ بھی ایک تفسیر جو ہے نا بعض اہل علم کا ذکر کرتے ہیں. یہاں ایک جو بات ہے نا, یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا, یہاں چاند کا ذکر نہیں ہے, سورج کا ذکر ہے بس. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا, ہم نے سورج کو پیدا کیا جس میں ٹھنڈی اور گرمی دونوں ہوتی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ بارش کا ذکر کیا, پھر بارش کے بعد اللہ نے ہماری کھیتی اور ہمارے کھانے کے لیے جو چیزیں اس کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ سب سے پہلے دھوپ کا ذکر ہے, یعنی کہ سراج و حاجہ مطلب دھوپ کا ذکر ہے, پھر پانی کا ذکر ہے. کیوں؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھیتی باڑی کے لیے صرف پانی کی ضرورت نہیں ہے, پانی کے ساتھ دھوپ بھی ہونا چاہیے, تبھی وہ کھیتی باڑی اچھا اگتا ہے. صرف پانی ہو تو کھیتی باڑی اچھا نہیں ہوتا ہے, فصل جو ہے نا اچھا نہیں رہتا ہے. اگر پانی کے ساتھ اگر دھوپ بھی ہو تبھی وہ کھیتی باڑی میں جو ہے نا اچھا یہ رہتا ہے, تبھی وہ فصل جو ہے نا مضبوط رہتا ہے, تبھی جو ہے نا فروٹ جو بھی آتا ہے وہ اچھا رہتا ہے. یعنی کہ کھیتی باڑی کے لیے, فروٹس کے لیے جو ہے نا جب کھیت میں رہتا ہے فروٹس, جب جھاڑ میں بھی نکلتے رہتا ہے, اس کے لیے دھوپ بھی ہونا چاہیے, ساتھ ہی ساتھ کیا ہونا چاہیے, پانی بھی ہونا, دونوں چیز ہو تبھی کیا ہے کھیتی باڑی اچھا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے سورج کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پانی کا ذکر کرتے ہیں. پانی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ زمین سے پودے نکالتی ہیں اور دانہ وغیرہ کیا اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, جنات کا مطلب باغ, وہ جنات مطلب باغ کو بولتے ہیں ہم. جب باغ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ درخت ہوتا ہے. الفافا کا مطلب آپ سمجھنے کے لیے سمجھو کہ ایک باغ ہے, ایک سمجھو آپ کے دماغ میں ایک باغ ہے. باغ میں اصل کیا ہوتا ہے کہ درخت بہت زیادہ ہوتا ہے. کبھی درخت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بیل جو ہوتا ہے, اس کا جو ڈالی جو, اس کا جو شاخ جو ہوتا ہے پورے باغ کو گھیر لیتا ہے, پورے باغ کو جو ہے نا گھیر لیتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ جنات اور باغات ہیں, دیکھو جنت جو ہے نا الفافا پورے جو ہے نا گھیرا ہوا اس کی ڈالی کے ذریعے سے. جیسے کہ آپ دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ گھر کے پاس جو ہے نا درخت نکلتا ہے, اس کا جو ڈالی دیوار میں وغیرہ میں آ جاتا ہے, اس کا جو شاخ جو ہوتا ہے دیوار وغیرہ میں آ جاتا ہے, گھر کے دیوار وغیرہ میں. اس طرح جنت پہ جو ہے نا باغ کے جو ڈالی جو ہوتا ہے, باغ کے جو شاخیں ہوتی ہیں پورا اطراف گھیر لیں گے. یہ بھی ایک نعمت ہوگا جو اللہ تعالیٰ الفافا کا مطلب گھیرنا, اس کی شاخ جو ہے نا اطراف گھیر لیتا ہے, اس کو بولتے ہیں کہ وہ جناتین الفافا. جنت پہ جو ہے نا اس کے جو درخت کے جو جنت کے جو درخت کے جو شاخ ہیں وہ آپس میں پورا کیا ہے گھیر لیں گے. یہ بھی ایک نعمت ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا, بے شک یوم الفصل قیامت کا دن, فصل کا مطلب فیصلے کا دن, جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا. قیامت جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا. اس وجہ سے فرمایا کہ یوم الفصل, ان بے شک یوم الفصل قیامت کا دن جو ہے نا کان میقات, میقات مطلب وقت, اس کا جو وقت پر آئے گا قیامت, قیامت اس کے وقت پر آئے گا. میقات کا مطلب اس کے وقت پر قیامت آئے گا. کب آئے گا اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. لیکن ہم ایمان لائیں گے کہ ان یوم الفصل کان میقات, بے شک قیامت جو ہے نا وقت پر آئے گا. کب آئے گا, کون سے دن آئے گا, حدیث میں اتنا ہے کہ صرف جمعے کے دن آئے گا. وہ کون سا جمعہ ہوگا اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں.
یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان یوم الفصل کان میقاتا. پھر اس پر اللہ نے فرمایا کہ یوم ینفخ فی الصور، جس دن جس دن ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، فتأتون لوگ آئیں گے افواجا جماعت کی شکل میں. فتأتون لوگ آئیں گے، افواج فوج، جسے ہم بولتے ہیں اردو میں ایک فوج آ رہی ہے، اردو میں بولتے ہیں کہ ایک فوج آ رہی ہے، اسی طرح بولتے ہیں فوج کی جمع افواج ہے، یعنی کہ ایک ایک جماعت جو ہے نا قیامت کی جب سور پھونکے جائیں گے تو آئیں گے لوگ. یہ کون سا سور ہے؟ قیامت کی دو سور ہوگا، دو سور. پہلا جب سور پھونکی جائے گی تمام لوگ مر جائیں گے، یاد رکھیں تمام لوگ مر جائیں گے. جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ زندہ ہو کر جو ہے نا آئیں گے، تمام لوگ جو ہے نا زندہ ہو کر آئیں گے، قبر سے اٹھ کر لوگ آئیں گے تمام لوگ. وہ کیسا ہوگا؟ جب پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو تمام لوگ مر جائیں گے. جب دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو وہ لوگ کیا ہے زندہ ہو کے دوبارہ آئیں گے تمام لوگ. کیسا زندہ ہوں گے؟ جو احادیث میں بتایا گیا ہے کہ آسمان سے بارش ہوگا. دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت آسمان سے بارش ہوگی. اس وقت جو ہے نا جس طرح آپ دیکھیں گے آسمان سے بارش ہوتا ہے تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ درخت کیا ہے نکلنے لگتا ہے. فروٹس کا جو درخت ہے، سیب کا جو درخت ہے، انگور کا جو درخت ہے، پورا کیا ہے زمین میں اس طرح جو ہے نا نکلنے لگتا ہے. جیسا آپ دیکھیں گے کبھی کبھی بارش کا پانی آتا ہے، پانی گرنے کی وجہ سے فصل کیا ہے اگنے لگتا ہے، فصل آنے لگتا ہے. اسی طرح جو ہے نا جب آسمان سے دوسری سور کے بعد آسمان سے بارش آئے گی اور ہماری جو ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا، ریڑھ کی ہڈی اسے عجب الزم بولتی ہیں، عجب الزم، ریڑھ کی ہڈی صرف اتنا ہے بس، اس کے اوپر بارش کا پانی پڑے گا، اس کے بعد جو ہے نا انسان کا جسم اسی طرح کیا ہے بننے لگے گا. جس طرح جو ہے نا بارش کے پانی پڑنے کے بعد درخت کیا ہے اس طرح بڑھنے لگتا ہے، اس طرح درخت جو ہے نا تھوڑا تھوڑا بڑھنے لگتا ہے، اس طرح جو ہے نا جب بارش کا پانی ہماری ریڑھ کی ہڈی میں پڑے گا وہاں سے جو ہے نا ہمارا جسم کیا دوبارہ کیا ہے پیدا ہوگا، دوبارہ جو اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ کرے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا لوگ کیا ہے آئیں گے، جماعت کی شکل میں لوگ آئیں گے. یہ دوسرا جو سور ہے جب پھونکا جائے تو لوگ کیا ہے جماعت کی شکل میں تمام لوگ کیا ہے آئیں گے. فتأتون آئیں گے افواجا جماعت کی شکل میں. یہاں عالم نے ایک فرماتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ جماعت کی شکل میں آئیں گے لوگ، ایک اور جو ہے نا ہر نبی کے جو ماننے والی ہیں اس کے ساتھ، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ قوم آئیں گے جماعت کی شکل میں. ہمارے نبی کو ماننے والے جو قوم ہیں وہ ہمارے نبی کے ساتھ آئیں گے کل حشر کے میدان میں. نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے جو قوم ہیں وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے، یعنی کہ ایمان لانے والے ہو نہ ہو، یعنی کہ ہر قوم والے جو ہے نا اپنے نبی کے ساتھ آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے، ہود علیہ السلام کی قوم ہود علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے، لوط علیہ السلام کی قوم لوط علیہ السلام، یعنی کہ تمام جو ہے نا جماعت کی شکل میں جو ہے نا کل حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. یہاں تک کیا ہے آج کی تفسیر